تو آج کل ہر سکلڈ بندے کا ڈفرینٹ فری لانس پلیٹ فارم پر پروفائل ہے، لیکن شاید آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ سکسیس فیلئر ریشو 20-80 کی ہے، کہ 20% لوگ سکسیزفل ہوتے ہیں اور 80% لوگ فیلئر کا شکار ہوتے ہیں، اور ود ان فرسٹ 6 منتھ وہ اپنی پروفائل کو شٹ ڈاؤن کر کے کوئی اور کام دھندا ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں۔ ہم اگر کیلکولیٹ کریں کہ یہ فیلئر اتنا زیادہ کیوں ہے تو اس کے 3 مین فیکٹر ہیں، جن میں سے 2 تو بہت زیادہ پاپولر ہیں اور کافی زیادہ ڈسکس ہوتا ہے، تو ہم اس ایک فیکٹر کی بات کریں گے جو سب سے زیادہ اگنور کیا جاتا ہے یا اس کو میڈیوکر لیول پہ سیریسنس دی جاتی ہے، اور وہ آپ کی فری لانس پلیٹ فارم پہ پروفائل ہوتی ہے۔ شاید آپ کے لیے یہ بات صحیح نہ ہو، لیکن میں نے اپنے فرسٹ 3 منتھ صرف اسی چیز کو ایکسپیریمنٹ کرنے میں ضائع کیے، اور میں نے موٹیویشن میں آ کے صرف ایک میڈیوکر لیول کا اکاؤنٹ کھڑا کیا تھا اور سٹارٹنگ لی تھی، لیکن اس سے میرا کام نہیں بنا، اور جب میں نے اتنا اچھا خاصا ٹائم صرف پروفائل کو دیا اور اس کو سیٹ اپ وغیرہ کیا، آپٹیمائز کیا، تو پھر جا کے مجھے تھوڑی بہت کنورژنز آنی شروع ہوئی، اور آج میں وہاں پہ ہوں جہاں پہ آپ میری پروفائل جا کے خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا میں نے اچیو کر لیا۔ تو اس ویڈیو کو میں چاہتا تو میں ڈوز اور ڈونٹ کے اینگل سے بھی کور کر سکتا تھا، لیکن اس سے میرا کام آسان تو ہو جاتا، لیکن آپ کو پھر اپنی نش کے حساب سے سمجھنا لگتی کہ میں غلطی کہاں کر رہا ہوں۔ تو فور دس ویڈیو میں نے ایک فیس بک گروپ کے اندر جا کے پوسٹ کی، اور وہاں پہ میں نے اپیل کی کہ کوئی اگر فری لانسر اپنی پروفائل کو آپٹیمائز کروانا چاہتا ہے تو وہ مجھے ان باکس کر دے۔ تو آج میں ایک ریئل میڈیوکر لیول کی پروفائل کو آپٹیمائز کروں گا۔ تو ہم اس ویڈیو کو 4 پورشنز یا 4 فیکٹرز میں ڈیوائڈ کریں گے، جس کو لے کے آپ اپنی پروفائل کو آپٹیمائز کرو گے۔ تو ان 4 فیکٹرز کو فالو کرنے کا آپ کو ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بعد میں میری ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کر کے مجھے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ اب آپ رائٹنگ یا گرافک ڈیزائننگ کی نیش کے لیے مجھے بتا دیں کہ آپٹیمائز کس طرح کیا جائے۔ تو یہ اوور آل آپ ایک فل گائیڈ دیکھیں گے، کیا چیزیں ایک ایکسپیرینس سیلر کی نظر میں غلط ہیں اور کیا چیزیں صحیح ہیں۔ تو یہ ویڈیو شاید لمبی ہو جائے تو ڈسکرپشن کے اندر جا کے ٹائم سٹیمپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو ویڈیو کے اس پورشن میں لے جائے گا کہ جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہو۔ تو ویسے میں پھر بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ ویڈیو ایک باری پوری دیکھیں، اور جب آپ آپٹیمائز کرتے ہو تب وہ آپ ٹائم سٹیمپ یوز کر کے آپ اس پورشن کو دیکھیں جس پہ آپ ابھی کام کر رہے ہوں گے۔ تو جب میں برانڈنگ کہہ رہا ہوں، میرا مطلب پروفائل کی اوور آل لک سے ہے۔ تو جب کوئی کلائنٹ آپ کی اس طرح پروفائل کے اندر آئے گا تو اس کو کچھ اس طرح کا اوور ویو نظر آئے گا۔ تو آپ یہ بھی اپنا اوور ویو دیکھ سکتے ہیں اپنی پروفائل کے اندر جا کے پبلک ویو میں، یہاں پہ جیسے ایک کانٹیکٹ میں ہے، اگر آپ لاگ ان ہوئے ہو تو یہاں پہ آپ کو وہ آئیکن دکھا رہا ہوتا ہے جسے آپ پبلک ویو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مجھے اوور آل نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ امیج پروفیشنل یوز نہیں کی گئی، اور جو تھمبنیلز ہیں اس کے اندر کوئی برانڈنگ نہیں ہے اور کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے، بس رینڈملی پک ہیں اور بس امیجز کسی کی یا خود ڈیزائن کر کے یوز کی گئی ہیں۔ اور اگر مجھے ان دونوں گگس کے تھمبنیل کو ریٹنگ دینی ہو آؤٹ آف 10 تو میں میکسیمم 3 سے اوپر ریٹنگ نہیں دوں گا، یہ اتنے برے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ میں پروفائل کے اندر دیکھ رہا ہوں، اور میں ابھی میرا خیال ہے زوم آؤٹ بھی ہوں تھوڑا، تو اگر میں تھوڑا اور زوم آؤٹ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ لسٹ ہے یہ تو ویسے ہی اب واگ ہو گئی ہے اور پڑھی نہیں جا سکتی، اور دوسری امیج میں تو صرف ایک لیپ ٹاپ والی سٹاک امیج ہے، اور جو بالکل یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور پھر بھی یہاں پہ ہے، لیکن وہ ٹائم بچانے کے لیے لوگ یہ یوز کر لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ یہ یوز نہ کریں۔ اور اس کے بعد اگر آپ ٹائٹل بھی دیکھیں تو ٹائٹل ڈیٹیلڈ ہیں، جو ظاہر سی بات ہے یہ بہت لمبے ٹائٹل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ 1 لائن کے ٹائٹل لکھا کریں تاکہ پڑھ کے کلائنٹ کو یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کیا سروس دے رہے ہیں، اور زیادہ اس کو یعنی کہ 2 سے 3 لائنیں نہ پڑھنی پڑے کہ آپ کیا کریں۔ اور ویسے بھی فائور خود منع کرتا ہے کہ آپ لمبے ٹائٹل یوز نہ کریں۔ تو یہ جو پروفائل ہے یہ 50% پروفیشنل ہے، وہ کیونکہ ایک اینگل سے لی گئی ہے، ذرا سیدھی نہیں ہے، اور اگر یہ ذرا سیدھی ہوتی اور زیادہ کلوز اپ شاٹ ہوتا تو زیادہ اچھا رہتا، کیونکہ اس سے اتھارٹی بلڈ ہوتی ہے اور پروفائل اچھی لگتی ہے۔ اور اگر آپ اپنا فیس دکھانا نہیں چاہ رہے تو آپ کوئی لوگو وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اٹس ناٹ اے بگ پرابلم۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی لائن ہے، اس کو ہم بایو یا کیپشن بھی کہتے ہیں۔ تو ادھر آپ نے اپنی اسکل یا اپنی سروس کو سمرائز کرنا ہوتا ہے 2 سے 4 ورڈز کے اندر۔ تو بھائی نے کچھ اس طرح لکھا ہے جو تھوڑا آف ٹاپک جا رہا ہے یا براڈ ہے، تو میں اس ویڈیو کے اندر کچھ پروفائل بایو یا کیپشن جو بھی آپ کہتے ہیں وہ میں لنک کر دوں گا، جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے اپنے پروفائل کے لیے کیپشن سلیکٹ کیے ہوئے ہیں۔
تو اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا اور نیچے آئیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈسکرپشن لکھا ہوا ہے اوور آل پروفائل کا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اسکل اور اپنی پرسنالٹی یا اپنے آپ کو سمرائز کر کے کچھ ورڈز کے اندر یہاں پہ ایکسپلین کرتے ہو۔ یہاں پہ بھائی نے پہلے پیراگراف کے اندر بالکل ایگزیکٹ پوائنٹ پہ بات کیا، اور اس کے بعد تھوڑے سے سٹارز آ گئے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا اپنی ہر نیش اور ہر سروس کے بارے میں بات کور ہو رہی ہے۔ تو اگر میں اوور آل اپنے کاپی رائٹنگ ایکسپیرینس سے بات کروں تو یہاں پہ بھی اس چیز کو آپٹمائز کر کے 1 سے 2 لائنوں کے اندر سمرائز کیا جا سکتا تھا۔ تو میں اگر ہوتا تو میں اس ڈسکرپشن کو بھی تھوڑا چینج کرتا۔ اس کے بعد لینگویج والے میں کچھ چینجز نہ کرتا، کیونکہ انہوں نے اسپاٹ آن اپنی جو پریفرڈ لینگویجز ہیں وہ سلیکٹ کی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اکاؤنٹ لنک کیے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کو ریکمینڈ ہے، اگر آپ کر لیں تو بہتر ہے، نہیں کریں تو رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے سکلز والے سیکشن میں ٹیگز آن پوائنٹ انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں، کیونکہ یہ امیزون کی سروسز دے رہے ہیں تو امیزون کے یہاں پہ ٹیگز ہیں جو ویل اینڈ گڈ ہیں۔ اس کے بعد ایجوکیشن اور سرٹیفکیٹس والے 2 سیکشن ہیں، تو آپ چاہیں تو ان کو اگنور کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ یہاں پہ اپنی انفارمیشن ڈال سکتے ہیں جس طرح کے بھائی نے ابھی ڈالی ہوئی ہے۔ اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کلائنٹ کی نظر میں آپ کی اتھارٹی بلڈ ہوتی رہتی ہے۔ تو میں آپ کو پھر سمرائز کر کے بتا دیتا ہوں کہ میں اس پروفائل کے اندر کیا چینجز کرتا۔ تو میں اس کے جو تھم نیلز ہیں وہ کسٹم ڈیزائن کرتا کینوا یا فوٹو شاپ سے، اور اس کے اندر کوئی ایک تھیم یا کلر رکھتا۔ اگر اور اچھی اگزامپل لینی ہو تو آپ میری فائور پروفائل کے تھم نیل دیکھ سکتے ہیں، کچھ زیادہ پروفیشنل ڈیزائن نہیں ہوئے، لیکن میں ایک کلر تھیوری کو لے کے چل رہا ہوں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ میری کوئی گگ دیکھیں گے یا آپ کو وہ کلر نظر آئیں گے تو آپ کی اسی وقت آپ کی آنکھ میری اس گگ پہ جائے گی۔ اور اگر آپ اس پروفائل کی گگز دیکھیں تو بالکل کوئی میچ ہی نہیں ہے، ایک میں بلیک کلر یوز ہے، ایک میں اسٹاک فوٹیج یوز ہے، تو اس سے نہ کوئی ہارمنی بنتی ہے اور نہ کوئی سینس بنتی ہے۔ اور ایٹ لیسٹ میں 5 گگز تو بناتا، کیونکہ اس سے میرے سکسیس کے چانسز زیادہ ہوتے۔ حالانکہ بنانے کی اجازت تو 7 ہے، اگر آپ تھوڑے سے لیزی ہو تو آپ ایٹ لیسٹ 4-5 گگز تو بناؤ۔ اس کے بعد اور کوئی چیز اوور آل برانڈنگ کے لحاظ سے چینج کرنے والی نہیں ہے۔ اور اب چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف، اور ساتھ ہی ساتھ میں تیسرا بھی پوائنٹ کور کروں گا، کیونکہ نیش اور کمپٹیشن دونوں ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہیں، تو اس سے ذرا ویڈیو شارٹ بھی ہو جائے گی اور ایک ساتھ آپ کو 2 چیزوں کا کنسیپٹ بھی سمجھ لگ جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے نیش کا صاف پتہ لگ رہا ہے گگز دیکھ کے کہ امیزون کے ریلیٹڈ سروسز بھائی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو ایک کوئک سرچ کریں فائور پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے 11,000 پلس سروسز اویلیبل ہیں ایک لانگ ٹیل کی ورڈ پر بھی۔ تو سوچیں شارٹ ٹیل کی ورڈ پہ تو 20,000 پلس سروسز تو عام ہوں گی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سیلر رینڈملی آ رہے ہیں کہ کسی کو تو ریویو ہے ہی نہیں، اور کسی کو 300 پلس ریویوز ہیں، کسی کو صرف 1 ریویو ہے اور وہ ٹاپ پہ بیٹھا ہے، کسی کو 29 ہے اور وہ ٹاپ پہ بیٹھا ہے، اور سیلرز جو ہیں وہ لیول 2 کے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ اور یعنی کہ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ کمپٹیشن واقعی ٹاپ نوچ کا ہے۔ یہاں سے آپ کو یہ بھی چیز پتہ لگ جاتی ہے کہ اس چیز میں سکوپ ہے، اور آپ کو آرڈر ظاہر سی بات ہے جب آپ رینک کرو گے یا آپ کی پروفائل جب آپٹمائز صحیح طرح ہوگی تو آپ کو بھی آرڈر آئیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں تو آپ کی یہاں پہ کلیئر ہوگی ہوں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نش تو ٹھیک تھی، تو اب ہم نے کمپٹیشن کو کس طرح بیٹ کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم کی ورڈ ریسرچ اور SEO سے کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے ایک ٹول کا ریویو پہلے ہی کیا ہوا ہے، اور آئی بٹن میں اس کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ کی ورڈ ریسرچ اور باقی چیزوں کو ہینڈل آؤٹ کر سکتے ہو۔ تو فی الحال ہم بات کر لیتے ہیں ایک نش کو لے کے۔ تو کافی لوگ جب ایسی حالت دیکھتے ہیں کہ لانگ ٹیل کی ورڈ پہ بھی 11,000 پلس سروسز ہیں تو وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں اور کہنے لگ جاتے ہیں کہ یار اب کمپٹیشن بہت ہے، اور اب کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم جا سکیں۔ وہ 2016-15 میں ہی کام مل سکتا تھا فائور پر، اب نہیں ہوتا ایسا۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ آپ کی سوچ تھوڑی سی نیگیٹو ہے۔ وہ اس وجہ سے نیگیٹو ہے کہ اگر آپ امیزون کے VA کی سروسز پرووائڈ کریں گے تو اس میں تو پہلے ہی 20,000 پلس سروسز اویلیبل ہیں۔ میں آپ کو وہ بھی چیک کروا دیتا ہوں۔ تو ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک آپ کو شارٹ ٹیل کی ورڈ امیزون VA کا بھی سرچ کر کے دکھا دیتا ہوں، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 11,000 پلس سروسز ہیں۔ تو اگر آپ اس میں گگ کھڑی کریں گے تو آپ کا کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ آپ اوپر رینک کر سکو۔ تو اب یہاں پہ حل کیا ہے؟ تو حل یہ ہے کہ آپ نے اپنی نیش کو نیرو ڈاؤن کرتے جانا تب تک جب تک آپ کا کمپٹیشن میکسیمم 5,000 کے انڈر نہ ہو۔ اور جیسے کہ اب آپ سوچ رہے ہیں نیرو ڈاؤن کس طرح کیا جاتا ہے، حالانکہ میں VA نہیں ہوں لیکن مجھے آئیڈیا ہے۔
تو اگر آپ Amazon VA لکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک براڈ ٹرم ہے، اس کے اندر بڑی چیزیں کور ہوتی ہیں. تو اگر آپ تھمبنیل ہی دیکھ لیں باقی سیلرز کی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے سارے آپ کی سب نیشز ہیں یا سب کیٹیگریز ہیں جس پہ آپ اپنی سروس دے سکتے ہو. تو آپ جیسے دیکھ سکتے ہو کہ آپ پروڈکٹ ہنٹنگ کی ایک گگ بنا سکتے ہو، پروڈکٹ لسٹنگ کی ایک گگ بنا سکتے ہو، یا پروڈکٹ لسٹنگ آپٹمائزیشن کی ایک گگ بنا سکتے ہو. تو ایک ہوتا ہے لکھنا جس میں آپ پروڈکٹ لسٹنگ کی بات کر رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے پروڈکٹ لسٹنگ آپٹمائزیشن، اور یہ دو الگ الگ کی ورڈ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ان پہ کمپٹیشن بھی الگ الگ ہوگا، تو وہاں پہ رینک کرنے کے چانسز آپ کے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ ویسے اس 11K والے کی ورڈ کو ٹارگیٹ کریں گے کہ آپ کے منیمم جو کمپٹیشن میں کھڑے ہیں وہ لیول 2 کے سیلرز ہیں سارے، یہ لیول 1 کے، تو آپ کا کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ آپ اوپر کہیں رینک کر جو. تو اگر آپ پھر بھی ایسے کی ورڈ پہ رینک کرنا چاہتے ہو تو اس کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ ان کی ورڈز پہ رینک کرتے ہو جہاں پہ سیلرز کی تعداد کم ہے، اور جس کی ورڈ پہ کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے اس کی 1 یا 2 گگز میکسیمم بناتی ہو. آرڈر ظاہر سی بات ہے آپ کو چھوٹی نیشز پہ آئیں گے کیونکہ آپ کی گگ وہ جلدی رینک ہو جائے گی، اور جب آرڈر ان کو آنا شروع ہوتے ہیں، ان کی پروفائل کی جب اتھارٹی بنتی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اپنے آرڈرز یا اپنے کلائنٹس کو اس مین بڑی کمپٹیشن کی ورڈ والے گگ پہ آرڈر پلیس کروانے کا کہتے ہیں، اور ان کی گگ آہستہ آہستہ رینک ہوتی ہے. تو آپ پہلے ہی دن سے آپ 11,000 پلس والی گگ کے کمپٹیشن کو ٹارگٹ نہیں دے سکتے، اور نہ ہی آپ وہ کی ورڈ یوز کر سکتے ہو. تو اگر میں آپ کو کمپٹیشن اور نیش کا ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، وہ میں آپ کو ایک لائیو ڈیمو کر کے دکھاتا ہوں. میں گرافک ڈیزائننگ کی ایک نیش لے رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ اگر آپ گرافک ڈیزائننگ کو لکھیں تو اس کے اندر تو کمپٹیشن ویسے ہی بہت ہے، لیکن اگر آپ بات کریں گرافک ٹی شرٹ ڈیزائن تو اس میں ظاہر سی بات ہے کمپٹیشن ویسے ہی کم آ جائے گا. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی یہ شارٹ ٹیل کی ورڈ ہے تو اس کے اندر کمپٹیشن بہت زیادہ ہائی ہے. لیکن اگر آپ باقی لوگوں کا ٹائٹل پڑھیں تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کی ورڈ کس طرح کا یوز کرنا ہے. میں کوئی ایک رینڈم کی ورڈ کا آئیڈیا لگاتا ہوں جس میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا آگے کہ کس طرح میں نے یہ ڈھونڈا اور کس سے کمپٹیشن کم ہوا. تو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں جب میں نے گرافک ٹی شرٹ ڈیزائن لکھا تھا تو تب بھی 20K پلس کمپٹیشن آ رہا تھا. تو میں نے کچھ زیادہ خاص چینجز نہیں کیے، میں نے بس یہ کیا کہ میں نے اسی نیش کو پکڑ کے اس کو تھوڑا نیرو ڈاؤن کیا ہے، اور میں ٹائپوگرافک گرافک ٹی شرٹ ڈیزائن دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ایک اور ورڈ لگا دیا کہ ٹرینڈی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپٹیشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی 8,000 پلس پہ آ گیا. تو اگر میں ٹرینڈی کی جگہ اوسم کروں، ٹائپوگرافک کی جگہ کوئی اور منیملسٹک یا کچھ اور سرچ کر کے دیکھوں تو مجھے ہوپ فلی 5 سے 6 منٹ کے اندر اس سے بھی کم کمپٹیشن کا کی ورڈ لازمی مل جائے گا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرافک ڈیزائننگ کی نش اتنی زیادہ سیچوریٹڈ ہے، اور پھر بھی مجھے ایسے کا کی ورڈ مل سکتا ہے، تو آپ کو کیوں نہیں مل سکتا؟ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی نش یا سروس کو پہلے نیرو ڈاؤن کرنا ہے کسی ایک سروس پہ، اور اس کے بعد آپ نے اس سروس کے کی ورڈ کی ویریشن ڈھونڈنی ہے، اور دیٹس اٹ. اور ٹولز ایسی بات ہے میں نے آپ کو بتا دیا، اور وہ فری ہے، اور آپ اس کو یوز کر کے یہ ویریشن وغیرہ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور آپ کا کام اس طرح ہو جائے گا. تو میں ظاہر سی بات ہے ویڈیو کا ٹائم بچانے کے لیے آپ کو ایک کی ورڈ ڈھونڈ کے نہیں دے رہا، کیونکہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے 2 سے 4 سیکنڈ ضائع کیے اور میں نے 8K پلس کمپٹیشن والا کی ورڈ ڈھونڈ لیا. کہاں میں 20K پلس کمپٹیشن سے 8K پلس کمپٹیشن پہ آ گیا ہوں، اور اگر مجھے 5 منٹ میں اور تھوڑے ضائع کروں تو ظاہر سی بات ہے مجھے 2K یا 3K کمپٹیشن والا بھی کوئی مل جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے یہ جب میں کاپی رائٹنگ والی بات کر رہا ہوں تو میں اس چیز کو لے کے چل رہا ہوں کہ آپ نے کی ورڈ ریسرچ کر لیا، آپ نے اپنے کی ورڈ کی ویریشن ڈھونڈ لیا، اور اپنی گگ کو آپٹیمائز کرنے کی سائڈ پہ آ رہے ہو. ہم اس کیس میں لے کے چلتے ہیں کہ کلر Amazon لسٹنگ آپٹیمائزیشن ہمارا کی ورڈ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے ٹائٹل کے اندر وہ کی ورڈ ٹھیک طرح سے یوز نہیں ہوا، اس کے بیچ میں اینڈ SEO لفظ آ رہا ہے. تو ان چیزوں کو پہلے ٹھیک کریں گے، ٹائٹل چھوٹا کریں گے، اور اس کے بعد سیدھا آئیں گے اپنے ڈسکرپشن پہ. ڈسکرپشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ فائور آپ کے ڈسکرپشن کے بیسس پہ بھی آپ کو رینک کرتا ہے، اور جو بائر ہے وہ آپ کا ڈسکرپشن ضرور پڑھتا ہے ایک بار بیفور پرچیزنگ یور گگ. تو آپ نے اپنی گگ کے اندر کوئی اپنے بارے میں کچھ زیادہ تعریف نہیں کرنی، بلکہ آپ نے سروس کو ایکسپلین کرنا ہے. میں نے اس ڈسکرپشن کو پڑھا ہوا ہے تو مجھے آئیڈیا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور میں آپ کو وہی بتاؤں گا، اور آپ کو اس سے آئیڈیا لینا ہے کہ آپ نے اپنی گگ کے اندر کیا نہیں کرنا. تو آپ یہاں سے یہاں تک یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ اس میں صرف پین پوائنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ کس وجہ سے آپ کو یہ گگ لینی چاہیے.
جتنی لائنز میں انہوں نے یہ چیز کو سمرائز کیا اس کی ہاف میں یہ ساری چیزیں کور ہو سکتی تھی، اور یہ بیچ میں بلٹ پوائنٹ دینے کی ضرورت نہیں تھی. آپ اس کو ایک دو لائنوں میں کر کے اس کو بولڈ اور ریٹیلک کر لیتے تو ایک کوٹ بھی بن جاتا اور زیادہ اچھی طرح اس چیز کو ڈسپلے بھی کر سکتے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ پر ملٹیپل چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں. چیز تو یہ ٹھیک ہے لیکن ہر چیز کو ہائی لائٹ کرنا اچھی بات نہیں ہے، وہ بار بار ہماری جو نظر ہے اس چیز پہ جاتی ہے. تو صرف آپ نے امپورٹنٹ چیزوں کو ہائی لائٹ اور بولڈ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو یہ وائمی والا سیکشن نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اینڈ میں بھی آپ کو ایک وائمی والا سیکشن نظر آ رہا ہے. تو اس کی کوئی سینس نہیں بنتی، یا تو آپ ایک وائمی والا سیکشن رکھیں یا آپ ان دونوں کا مکسچر کر کے ایک کریں. تو یہ اتنا زیادہ آپ کے جو ورڈ کاؤنٹ ہے وہ کھا رہا ہے. آپ نے اس کو شارٹ رکھنا ہے اور آن پوائنٹ رکھنا ہے. تو یہاں پہ 1000+ ہیپی کسٹمر ریویوز لکھنا یا باقی چیزیں لکھنا، کیونکہ ابھی آپ کی پروفائل پہ ریویوز نہیں ہے تو آپ یہ چیز نہیں شامل کر سکتے. لیکن آپ یہ بات کر سکتے ہو کہ آن ٹائم ڈلیوری ہوگی، یونیک SEO کانٹینٹ ہوگا، مینولی ریٹرن ہوگا. اس کے بعد پھر ان دا اینڈ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ انلمیٹڈ ریویژنز میں دوں گا. اور یہ آپ آج نوٹ کر لیں کہ آپ نے کبھی غلطی سے بھی انلمیٹڈ ریویژنز والا کسی کو نہیں مینشن کرنا اور نہ کبھی کسی کو کہنا. جتنے فری لانسر فائور، اپ ورک، گرو اور جتنی جگہ پہ ہیں اس سے زیادہ اسکیمر بھی ہیں. آپ یہ بات بھولیں نا کبھی بھی. تو آپ جب اپنے پیکیجز وغیرہ سلیکٹ کریں تو اس کے اندر آپ اپنی ریویژنز صاف ہائی لائٹ کریں تاکہ اگلے کو پتہ ہو کہ آپ کتنی ریویژنز دے رہے ہو. جیسے کہ بیسک پیکیج میں یہ نعمان بھائی ایٹ لیسٹ 2 ریویژن دے سکتے تھے، اسٹینڈرڈ کے اندر 5 دے سکتے تھے، پریمیم کے اندر 9 دے سکتے تھے، لیکن انلمیٹڈ کسی بھی پیکیج میں نہ دے. کیونکہ جب اگر آپ کا کبھی ڈسپیوٹ کھڑا ہوتا ہے آن فائیور تو ظاہر سی بات ہے فائیور یہی چیز آپ کو الٹا کوڈ کرے گا کہ آپ نے انلمیٹڈ ریویژنز کا وہاں پہ کلیم دیا ہی کیوں ہے. نہ کہ میں یہ لکھتا کہ میں یونیورسٹی کا ٹاپ رائٹر تھا اور میں یہ کچھ کرتا تھا. اب یہ آپ جو پورا پیراگراف دیکھ رہے ہیں میں اس کو 2 لائنوں کے اندر اس سے اچھا ری رائٹ کر سکتا تھا اور بات کی سینس وہی رہنی تھی. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ I have almost written 100+ writings for plays لکھا. اب یہاں پہ پلیز کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ہم یہاں پہ Amazon کی بات کر رہے ہیں. تو یہ پلیز والا ہمیں سینیریو کاٹنا ہے یہاں سے یہاں تک، اور باقی یہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک تھی. لیکن یہ اگر آپ اوور آل اس کو ریڈ آؤٹ کریں، اگر آپ پڑھ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی کوئی زیادہ سینس نہیں بنتی اور آپ ورڈ کاؤنٹ کو اپنے یوز کری جا رہے ہیں irrelevant چیزوں کے اندر جو ہمیں نہیں کرنا. تو جب آپ یہ ساری چیزوں کو آپٹیمائز کرتے ہیں ود یور کی ورڈ تو آپ کے رینکنگ کے چانسز باقیوں سے زیادہ ہوتے ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا اور نیچے آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ FAQ سیکشن کے اندر بھائی نے صرف ایک FAQ ڈالنے کی زحمت کی ہے، اور یہاں پہ بھی آپ اپنا ٹائم بہت زیادہ ضائع کرتے ہو، اور یہ بھی آپ کو شاید کوئی ٹرک نہ بتائے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے ان باکس میں کوئی بائر میسیج کرتا ہے تو وہ کنفیوز ہوتا ہے شروع میں، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کس طرح چیز کرو گے اور کیا ہوگا. تو وہ آپ سے 1 by 1 ایک کویسچن پوچھنے بیٹھتے اور آپ کا ٹائم بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، اور ان دا اینڈ آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کنورٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کے لیے یہ FAQ سیکشن پیور گولڈ مائن ہے. کس طرح؟ آپ نے یہاں پہ جتنے بھی بیسک کویسچن ہیں وہ ڈال دینے ہیں، اور فار یور انفارمیشن یہاں پہ آپ 10 FAQ سیکشن کے اندر کویسچن آنسر ڈال سکتے ہو، اور وہ شارٹ ہونے چاہیے 1 لائن کے، جس طرح ابھی بھائی نے ایک ڈالا ہوا ہے. تو 9 کویسچن اور ڈال کے اس چیز کو ڈیٹیل کر سکتے تھے. اور اس سے ہونا یہ تھا کہ جب آپ کے ان باکس میں کوئی نیو کلائنٹ آتا ہے تو آپ کو اس کو ایک ایک چیز سمجھانی نہیں پڑتی، آپ سیدھا اس کو اپنے گگ کا ریفرل دیتے ہو کہ بھائی اس گگ پر جا کے میرے FAQ سیکشن دیکھو، آپ کے جو بیسک کویسچن ہے ریگارڈنگ مائی سروس وہ کلیئر ہو جائیں گے. تو میں یہی ٹیکٹک یوز کرتا ہوں، اور میری ہر گگ کے اندر 10 کے 10 یا ایٹ لیسٹ 5-7 میں نے FAQ ایڈ کیے ہوئے ہیں. تو اگر آپ یہ FAQ سیکشن خود نہیں لکھنا چاہ رہے تو آپ دوسرے سیلرز کا بھی کاپی کر سکتے ہیں، اس پہ زیادہ ایشو نہیں ہوگا. بس آپ اس آنسرز کو اپنے حساب سے چینج کر لینا جس طرح آپ کی سروس ہو. اس کے بعد جو سب سے لاسٹ سیکشن وہ ہے ریلیٹڈ ٹیگز، اور یہ بھی اچھا اور کافی امپورٹنٹ ایک سیکشن ہے. یہاں پہ آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جو سروس ہے اس کے ریلیٹڈ آپ نے ٹیگز یوز کرنے ہوتے ہیں. اور میں پھر آپ کو ریفر کروں گا کہ جو میں نے ایک سافٹ ویئر پہ ویڈیو بنائی ہے اس کے اندر میں نے ٹیگز اور کی ورڈ ریسرچ دونوں بتائی ہوئی ہے. تو اگر آپ اتنا ریسرچ، کی ورڈ اور یہ ساری چیزوں میں نہیں جانا چاہ رہے تو آپ نے یہاں پہ ٹیگز وہ یوز کرنے ہیں جو آپ کی سروس سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہو. تو جیسے ابھی لسٹنگ آپٹیمائزیشن کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے پروڈکٹ ڈسکرپشن، پروڈکٹ لسٹنگ، SEO آپٹیمائزیشن ان چیزوں کی بات کی ہے. تو یہاں پہ وہ 2 اور لگا سکتے تھے جو انہوں نے نہیں لگائے، شاید وہ تھوڑے لیزی ہو گئے ہوں گے ان دی اینڈ.
تو یہ جب ساری چیزیں آپ کر لیں گے تو یہ آپ کی کاپی رائٹنگ کا پارٹ پورا کر دے گا۔ میں ساتھ ساتھ تعریف بھی کرنا چاہوں گا ان کے پیکیجز کے رائٹنگ پہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیکیجز کے جو نام ہیں وہ کافی یونیک ہیں، اور پیکیجز کے جو ڈسکرپشن ہے وہ بھی کافی اچھی طرح ڈیٹیلڈلی مینشن ہے کہ آپ پرووائڈ کیا کر رہے ہو اور اس سروس کے اندر انکلوڈ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے کلیئر کی ہیں، اور جو ان کی پرائزز تھی وہ بھی کافی ریلائبل ہیں، مارکیٹ ریٹ سے اوپر نیچے نہیں ہے۔ اور وہ کس طرح چیک کیا جاتا ہے، وہ آپ سمپلی سرچ کر سکتے ہیں گوگل پر 5lytics۔ تو اس میں کچھ نہیں کرنا ہوتا، بس آپ نے اپنا کوئی بھی کی ورڈ پکڑنا ہوتا اور یہاں پہ آ کے اس ٹول کے اندر یہاں سے آپ نے جانا ہے کی ورڈ انالیٹکس میں، اور یہ ٹول بالکل فری ہے اور اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس پہ بھی میں نے ویڈیو کور کی ہے، شاید آپ نے دیکھی ہو۔ جیسے کہ اب ہم نے کی ورڈ میں سیمپل کے طور پہ لے رہا ہوں کہ یہ کی ورڈ ہے، اس کے بعد آپ نے اینالائز کی ورڈ پہ کلک کرنا، اس کے بعد یہ اسکیننگ پہ لگ جائے گا، 2-3 سیکنڈ لگتے ہیں اور آپ کے سامنے ٹوٹل گگس کا کمپٹیشن، فائبر چوائس اور باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، آپ نے آنا ہے یہاں پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائیسٹ پرائز اس نیش یا اس کی ورڈ یا اس سروس پہ کتنی ہے، ایوریج پرائز کیا ہے اور لوسٹ پرائز کیا ہے، سروس سب سے زیادہ کہاں سے دی جا رہی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے، اور اس سے آپ کو اوور آل اپنی نیش یا انڈسٹری کا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اور میں آپ کو پھر ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ نے کی ورڈ ریسرچ وغیرہ جیسی چیزوں کے اندر گھسنا ہے اور ٹول آپ کو یوز کرنے سیکھنے ہیں، تو آپ کو یہ ویڈیو نظر آ رہی ہوگی، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے نیچے میں نے ایک اور ویڈیو لنک کر دیا ہے جس میں آپ بائی ریکویسٹ کو یوز کرنا سیکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر طریقے سے، تاکہ آپ آپٹیمائزیشن کے بعد آپ کو صرف انتظار نہ کرنا پڑے بلکہ آپ کچھ ایکشنیبل کر بھی سکیں۔